मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का और हमारी ख़वातीन का। आप सब ने अपनी अपनी बारी सब खूबसूरत बातें की हैं मेरी किताब के बारे में, मेरे बारे में। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि आप लोगों की बातों ने मेरी ज़िंदगी में इजाफ़ा किया है। मैं ख़ास तौर पर गोविंदी साहब का एज ए पब्लिशर, एज ए कामरेड, एज ए तरक्की पसंद दानिश्वर और पब्लिशर, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दिल से इनके एहतरामन इनके लिए चंद अल्फाज मैंने कहना चाहता हूँ कि इस दौर में, जिस दौर में लोग किसी दानिश का नहीं सोचते, किसी फ़िक्र का नहीं सोचते, किसी माशरे, किसी सोसाइटी का नहीं सोचते, ये नहीं कि बेचारे वो सोचना नहीं चाहते, लेकिन इस दौर की जो वो मजबूरियां हैं वो उनको उस तरफ उनकी तवज्जो जाने नहीं देते। लोगों को अपनी ज़ात में गिरफ्तार कर दिया गया है वक्त और हालात ने। इस हालात में ये किताब शाया करना जो फ़लसफ़ी की एक ऐसी किताब, सोसाइटी की, माशरे की, जो इस माशरे के लिए भी नई है। और याद रखिए कि फ़लसफ़ी की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी फ़लसफ़ी की किताबें हमने तो पढ़ी हुई हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। एक कोई भी पर्टिकुलर ख़ुसूसी तौर पर इस मज़मून पर कोई किताब दुनिया में अब तक मैंने नहीं पढ़ी जो आपने शाया की। दूसरा ये है कि इस मज़मून को शाया करने वाला जो पब्लिशर है वो वही हो सकता है जिसके ज़हन में एक रुपए का लालच ना हो, जिसके ज़हन में उसकी हदूद में ही ये शामिल ना हो कि कोई मैंने कमाने का बिजनेस कर रहा हूँ। यकीन कीजिए ये घाटे का सौदा ये कामरेड सुहेल, फ़खर सुहेल गोविंदी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यकीन कीजिए जब मैंने कार्ल मार्क्स की किताब का शाया करना चाही थी, वो मार्क्सिज्म और आज की दुनिया, तो तकरीबन सारे पब्लिशरों ने इनकार कर दिया था। मैं आपको बता दूं उसमें बहुत सारे पब्लिशर थे, बुक होम वगैरह वगैरह सब। तो उस वक्त मैंने अपनी ज़ाती कोशिश से, हर सूरत मैं आपको वो कह रहा हूँ कि मेरे तजर्बे में है ये बातें, और वो ख़ुसूसन वो तो बातें जो थी, वो किताबें जो थी, वो तो बड़ी अर्ली बिक जाने वाली भी थी। लेकिन ये किताब जो है ये, अच्छा, एक होता है अवाम के लिए लिखना, एक होता है दानिश्वरों के लिए लिखना। अब ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो दानिश्वरों के लिखना होता है। पढ़े लिखे के लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो तो खुद लिखते हैं, मुसन्नफ होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये ऐसी किताबें शाया करना जिसका पूरी सोसाइटी में कोई ऐसा ग्रोह ना मिलता हो कि जहां बिजनेस हो, कोई बिजनेस सेक्टर ही में ना मालूम होता हो, और ख़ास तौर पर दानिश्वर बेचारे इस काबिल तो नहीं होते कि वो किताबें भी खरीदे और पढ़े भी। इस हवाले से मैं देखता हूं कि इस किताब का शाया करना वाक़तन एक जज्बा है, एक जद्दोजहद है और एक इनकलाबी इंसान का एक कारनामा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं किताब की बात थोड़ी सी करूंगा। किताब की बात यह है कि इंसानी फ़लसफ़ी का आगाज़ ग्रीक से हुआ था।
اور جس کا آغاز دنیا کے سب سے پہلے فلسفی نے، جس کو تھیبس کہتے تھے، اس نے آغاز کیا تھا. آغاز یہ کیا تھا کہ دنیا بنی کیسے ہے، یہ ہے کیا. اب تھیبس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اپنا اینکساگورس آ گئے، فیثاگورس آ گئے، پھر اس کے پیٹاگورس آ گئے، پھر وہ میگنائز آئے، پھر اس کے بعد ہیراکلیٹس آئے، پھر ان کے بعد زینوفان آئے، پھر اس کے بعد سوکریٹس آئے، پھر پلاٹو آیا، پھر ارسطو آیا. یہ ایک عہد ہے جو ارسطو پہ آ کے وہ عہد ختم ہوتا ہے، ایک فلسفی کا، ایک انسانی کائنات کے تصور کا، کہ جنہوں نے سب نے اس طرف کہا تھا کہ کائنات بنی کیسے ہے، ہوا کیا، کس طرح یہ نظام بن گیا، یہ آسمان کیسے آ گیا، زمین کیسے کھڑی ہو گئی، سورج چاند کس طرح ہے، ستارے کیا ہیں، سمندر کیا ہے، پہاڑ کیسے بن گئے، دریا کیسے بن گئے، میدان کیسے آئے، وادیاں کیسے بنی. یہ فلسفہ تھا جو ارسطاٹل تک آیا. اب اس کے بعد ایک نیا شروع ہوتا ہے. اچھا، یہ وہ تھے جو اس کے بعد انالائٹکس جو آئے، فلاسفر آئے، ان کا آغاز شروع ہوا، جو تجزیہ کار تھے، فلسفی کے تجزیہ کار. اب ان میں شروع ہوتا ہے یہ فلسفہ اپنا جان لاک سے، اور اپنا جان لاک سے اور والٹیئر سے، روسو سے، والٹیئر سے، تھامس ہابس سے، اور میرا اور اپنا وہ فرانسس بیکن سے، اور اناتول فرانس سے، اور اس کے بعد یہ جرمن جتنے فلاسفر ہیں، اب ان میں آ جاتا ہے یہ ہیگل آ جاتا ہے، ان میں کانٹ آ جاتا ہے، اب ان میں دوسرے مارٹن لوتھر بھی ایک فلاسفر ہی تھا. تو یہ سب لوگ جو تھے، پھر انہوں نے سوسائٹی کے متعلق لکھنا شروع کیا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، اور جس کا آغاز انہوں نے، اس کے بعد جب بھی جتنی فلسفی لکھی گئی اس وقت بادشاہتیں تھیں، انارکیز تھی، سکندر جیسے لوگ تھے، واریئرز تھے، اور بڑے جن کے شوق، وہ جن کے اپنا فتوحات جن کا شوق تھا، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، انسانی معاشروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ تو انسانیت معاشرے برباد کرتے تھے. تو بہر صورت اس سے آگے جا کر پھر سوسائٹی کو وہ لوگ آگے جنہوں نے کہا کہ اب معاشروں کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. اب معاشرے کس طرح بنتے ہیں، لوگ اکٹھے تو ہو گئے ہیں، ہجوم تو بن گئے ہیں، ملکوں کی ڈیمارکیشن تو نہ بھی ہو، لیکن خطے تو بن گئے تھے، منطقے تو بن گئے تھے کہ کون کس علاقے میں رہتے ہیں، کون سی ذاتیں ہیں، کون سے وہاں لوگ ہیں، زبانیں کیا ہیں. تو پھر روسو نے یہ فلسفہ دیا کہ معاشرہ صرف بادشاہ سے تو قائم نہیں رہ سکتا، یا چرچ کی بادشاہ سے تو کام نہیں رہ سکتا، ڈیوائن رائٹ سے تو کام نہیں رہ سکتا. یہ تو ڈیوائن رائٹس کا تو ایک حد تک ایک تصور تھا کہ جب تک لوگوں کو اس کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں کے پاس آسرا ہی کوئی نہیں تھا، اور کوئی فکر ہی نہیں تھی، فلسفہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں خدا نے بنایا ہے. تو ہر ملک نے، ہر قوم نے اپنا خدا بنا لیا. وہاں بھی بڑا تضاد تھا بہت، اس سے بھی کوئی انسانیت زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی تھی، نہ رہی ہے، نہ اب بھی رہ رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک سوسائٹی بنانی چاہیے، معاشرہ بنانا چاہیے، اور اس معاشرے کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے. اس میں ظاہرہ اشرافیہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اگر بادشاہت بھی ہے تو وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں، ایک خاندان ہوتا ہے، ایک خاندان کے 1000 آدمی ہو گئے. اس طرح جو دوسرے
वॉरियर्स हैं या जो भी अनार्की और मैनोरिक्स जो थी या अरिस्टोक्रेसी थी और शाफिया भी थी, तो वो भी तो एक बहुत छोटे लोग होते हैं। उन्हें कहा लेकिन असल इंसान, असल दुनिया तो अवाम है, लोग हैं, जहां भी हैं वो करोड़ों की तादाद में है। उस वक्त लाखों की तादाद में थे, अब तो करोड़ों की तादाद में है। तो वो बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने लोगों के बारे में सोचना चाहा कि यार इनका भी कोई जिंदगी के हक है, इनका भी किसी खित्ते में जहां वो रहते हैं उसके दरियाओं से, उसके पानियों से, उसके पहाड़ों से, उसके समुद्रों से, उसकी जमीनों से, उसकी वादियों से इनका भी कोई वास्ता है, इनका भी कोई तल्लक है, कोई हिस्सा बनता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हिस्सा उनका बनता है जो ज्यादा है। अब इनके साथ चूंकि ताकतवर लोग हैं, ये अभी अपना इक़्तिदार नहीं ले सकते, तो इनका एक मादा तो हो सकता है ना, कानून तो एक बन सकता है, कोई आइन तो बनाए जा सकते हैं, कोई असूल तो गढ़े जा सकते हैं जिनको मान ले बड़े भी। तो अगर इक़्तिदार, अब इंसानी जिंदगी में अब शोर शर तो आखिर खत्म हो गया है, कत्लेआम तो खत्म हो गया जो भी था, तो अब दूसरे सिकंदर आज़म तो नहीं चल सकते, अब वो तो दौर खत्म हो गए बादशाहों के। तो उन्होंने एक फलसफा दिया माशी निज़ाम का, जिसका रूसों का कहा गया कि इमरानी माहिदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इसको वाल्टियर ने आगे बढ़ाया, फिर उसको थॉमस हॉब्स ने आगे लेके गया, फिर जॉन लॉक इसे आगे लेके गया। इस तरह ये एक माशरे के, एक सोसाइटी का एक आइन मुरतब होना शुरू हुआ, एक कानून बनना शुरू हुआ कि जिंदा कैसे रहा जा सकता है, हुक्मरान कैसे जिंदा रहे, अवाम कैसे जिंदा रहे, और इंसानी जो ज़राए वसाइल हैं वो किस तरह से लोगों में तकसीम किए जाएं, उनकी लोगों से बेनिफिट कैसे हो। आफ्टर ऑल ये अगर काश्तकारी है तो वो बादशाह तो नहीं कर सकती, वो अशराफिया तो नहीं कर सकती, वो फौजें तो नहीं कर सकती, ब्यूरोक्रेसी तो नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो अवाम सब कुछ उन्होंने करना है, काश्तकारी वो करेंगे, उनका बहुत हिस्सा होना चाहिए, मेजर हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हुनरमंदी है, दस्तकारी है, ये भी तो एक हिस्सा है अवाम का, इनका क्या हिस्सा आना चाहिए, ये कैसे जिंदा हो। फिर उन्होंने कहा कि आगे बढ़ती है सनतकारी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो सनतकार में जो लोग उसका रॉ मटीरियल होंगे, जो इंसान होंगे, तो उनका क्या म्यार होगा, उनकी क्या जिंदगी होगी, किस तरह की जिंदगी होगी। इस फलसफे को, इस फीलिंग्स को आके कार्ल मार्क्स ने आया, अब उसका दौर आया। उसने सारे देख लिए हुए थे, पढ़ लिए हुए थे। उसने कहा कि अच्छा ये बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत जदोजहद कर रहे हैं इंसान को जिंदा रखने की, माशरे बनाने की, सोसाइटियां बनाने की, सिविल सोसाइटियां बनाने की, अच्छी सोसाइटियां बनाने की, इंसानियत पैदा करने की, इंसानी माशरे पैदा करने की। चूंकि कार्ल मार्क्स ने देखा कि उससे पहले इंसानी माशरे नहीं थे, वो अरिस्टोक्रेसी के माशरे थे, किंगशिप के माशरे थे, वो कलीसा के माशरे थे, चर्च के माशरे थे। और उसने कहा कि ये तो कोई माशरे नहीं है, ये तो अजीब है कि कोई कहता है मैं डिवाइन राइट, ऊपर खुदा का राज है, नीचे ये नाइब है, इनके पास कोई लिखा हुआ, कोई लिखत पढ़ता है, कोई दस्तावेज है। भाई हर चीज तो किसी दस्तावेज से होती है। चलिए हमने खुदा तो मान लिया कि उनकी इलामी किताबें हैं, उनकी किताबें हैं, उनके पैगंबर आए, वो तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये कहां से आए हैं, ये इनका तो किसी किताब में जिक्र नहीं, ना इनका बहुत अच्छे, ना इनका वर्ल्ड फर्स्ट टेस्टमेंट में कोई बुक इनका कोई जिक्र है, ना मूसा की किताब में इसका कोई जिक्र है, ना ओल्ड टेस्टमेंट में इसका जिक्र है, ना सेकंड टेस्ट जो न्यू टेस्टमेंट थी, ना उसमें कोई ईसा की किताब में इनका कोई जिक्र है, ना यहूदियों की किताब में इसका कोई जिक्र है, ना ईसाइयों की किताब में इसका जिक्र है, ना पारसियों की किताब में जिक्र है,
نہ پند میں نہ زند میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں، نہ زرتش کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ مانی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، ان کا تو ذکر ہی نہیں، نہ عیسائی کی، نہ رسول کی کتاب محمد رسول لیٹسٹ جو نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہ تو آخری مور تھی انسانی عقل و فکر کی، انسانی محبت کی، انسانی معاشروں کی، بھائی اس میں کوئی ذکر نہیں کہ یہ تو کوئی لوگ نہیں ہے، لوگ تو یا خدا ہے تو یا بندے انسان ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول آئے میسج دے کے چلے گئے، اس کے بعد تو رسول کے جانے کے بعد تو دو چیزیں رہ گئی باقی، ایک خدا رہا ایک انسان رہے، اب نائب انسان ہے، وہ کوئی نائب نہیں ہے جو بدماش ہو، جو تلوار لے کے آ جائے، خاندان لے کے آ جائے، فوجیں لے کے آ جائے، وہ کہاں سے نائب ہے؟ نائب تو وہ ہے جو خدا کی رضا سے بنا ہو، جو خدائی طریقے سے آئے، اور خدا نیچر ہے، فطرت ہے، خدا ایک میسج ہے، خدا ایک دور ہے، ایک صبح ہے، تو جب خدا صبح ہے تو عوام بھی صبح ہے، خدا دن ہے تو عوام بھی دن ہے، خدا رات ہے تو عوام بھی رات ہے، خدا بارش ہے تو لوگ بھی بارش ہے، خدا کاشت ہے زمین ہے تو خدا زمین ہے تو بندے بھی زمین، انسان بھی زمین ہے۔ لہذا کارل مارکس نے کہا کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں شکریہ ان کے سب کا، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں مجھ سے پیش روؤں کا، انہوں نے بڑے در کھولے، انہوں نے، لیکن وہ سب کچھ کر کے گئے، لیکن ان کا دور ذرا آگے تھا، میں اپنے دور میں آ گیا ہوں، میں نے دیکھ لی یہ بات، میں نے بات پا لی ہے، میں نے رب کو دیکھ لیا ہے، جو اصل منشا ہے رب کی میں نے وہ دیکھ لی ہے، میں وہ لاؤں گا، اور جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں اس نے کہا میری باتوں سے اختلاف وہی کرے گا جو انسان دشمن ہوگا، جو معاشرے دشمن ہوگا، جو مذہب دشمن ہوگا، جو آئین دشمن ہوگا، جو انسانیت کا دشمن ہوگا، جو غریبوں کا، مسکینوں کا، خواتین کا جو دشمن ہوگا وہ میری فکر کا دشمن ہوگا، ورنہ میرا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور کائنات نے ثابت کیا، آپ دیکھیں کہ فرانس کے ریولوشن نے ثابت کیا کارل مارکس نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، روس کے انقلاب نے ثابت کیا کارل مارکس نے جو کہا تھا اور سچ کیا تھا، انہوں نے اسے عمل کر کے دکھا دیا۔ چین کے انقلاب نے بتا دیا ہے کہ وہی یہ فلسفہ ہے خدا کا، یہ نظام ہے خدا کا، یہ مارکسزم ہے، یہ انسانیت ہے، یہ انسانی فلسفے ہیں، یہ معاشرے ہیں انسانی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے جتنے کیپٹلسٹ تھے، جتنے پوری شاہ و بادشاہ، جتنے سلطان، جتنے شاہ و شیوخ، جتنے چرچ، جتنے جامع، تمام دشمن ہو گئے کارل مارکس۔ انہوں نے ہی مخالفت کی، جو انسان دشمن تھے، جو مذہب دشمن تھے، جو خدا کی رضا کے دشمن تھے، جو خدائی نظام کے دشمن تھے، جو پیغمبروں کے نظام کے دشمن تھے، پیغمبروں کے پیغام کے دشمن تھے، جو فقیروں، درویشوں، اولیاؤں کے دشمن تھے، جو شاہ حسین کے دشمن تھے، جو بلے شاہ کے دشمن تھے، جو فرید گنج کے دشمن تھے، جو خواجہ کے دشمن تھے، یہ سارے دشمن جو تھے یہ کارل مارکس کے جو نمائندے تھے، ان سب کے یہ دشمن تھے جنہوں نے انسانی معاشرے کو تشکیل دینے میں، اور انسانی معاشرہ تشکیل دینا، چرچوں میں جا کر آپ فینسی سکول کر کے ایک پادری کے سامنے کھڑے ہو کر انسانی معاشرہ نہیں بنتا، آپ کسی جامع میں جا کر، کسی مسجد میں جا کر انسانی معاشرہ نہیں بنا سکتے، آپ آتش کدے میں جا کر، دائر میں جا کر، آتش قدوں کے پرستشگاہ میں جا کر آپ انسانی معاشرہ نہیں بنا سکتے، آپ چند لوگوں کا ایک خصوصی معاشرہ تو بنا سکتے ہیں، آپ پھر واپس لا سکتے ہیں وہ نظام، جو نظام اس کی کارل مارکس کی فکر نے فتح کیا تھا اور عوام اور خدا کو ایک لا کے رکھ دیا تھا کہ درمیان میں کچھ نہیں ہے، اوپر وہ ہے، نیچے ہم ہیں، نیچے عوام ہیں، نیچے لوگ ہیں، بس یہ ایک فکر تھی جو کارل مارکس نے دی۔ میں نے ان سارے ہی ادوار میں جو کچھ اچھا سوچا انسانوں کے لیے، بڑے انسانوں نے، دانشوروں نے، فلسفیوں نے، انسانی ہمدردوں نے، انسان کے
دوستوں نے, شاعروں نے, ادیبوں نے, عالم فاضلوں نے, جو انہوں نے سوچا میں نے اس کو ذہن میں رکھ کر آہستہ آہستہ ان کی ساری فکر اس میں دینے کی کوشش کی ہے. اگر کمی ہوئی ہے تو میری اپنی سمجھ کی ہوگی, میرے علم کی ہوگی. میں کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا انسان نہیں تھا, میں تو ایک سیاسی کارکن بنیادی طور پر, اور ایک طالب علم انسان ہوں تاریخ کا. میں نے ان سارے کو رکھ کے اس میں یہ ان کے مسالے, ان کے, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسی باتیں لکھ دوں جو خوابی خیالی ہوں. میں نے کوئی اس میں وہ نہیں دیا جسے کہتے تھے کہ وہ خیالی کیا اسے کہتے ہیں, میں نے یوٹوپیا نہیں دیا, ناٹ ایٹ آل. میں کارل مارکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوا, ان کی اپنا پڑھنے والا تھا, ان کو ماننے والا بھی تھا. بہر صورت میں نے ان کا جو نچوڑ تھا انہوں نے جو کائنات کا دیا, میں نے اس طرف کیا. اور آخری جو کتاب کا آخری حصہ ہے اس میں نے کوشش کر کے بتا دیا کہ یوں معاشرے بنے تھے ہمارے سامنے ہیں, اور اب بھی معاشرے اگر بنیں گے, سول سوسائٹی, بڑا پاکستان, عوام کا پاکستان, انسانوں کا پاکستان اگر بنے گا تو اس شکل میں بنے گا. یہ کرنا پڑے گا, کسی سے لڑائی کی ضرورت نہیں, کسی کا گھر چھیننے کی ضرورت نہیں, کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں. آج تلوار کے انقلاب جو ہے وہ نہیں ہم لا سکتے, ان کو لانا نہیں, چونکہ اس وقت تلوار کے جو انقلاب آئے تھے, خونی انقلاب جو آئے تھے, اس وقت نہ عدالتیں تھیں, نہ اس وقت کوئی ادارے تھے, نہ اس وقت انسان کو اتنی تعلیم حاصل تھی. آج کم از کم انسان اس قابل ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام راستوں کو خود چلا سکے, ادارے چلا سکے. اس لیے میں نے آخر میں یہی کہا کہ یوں کر کے اس ملک کو بنا دو, آپ کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہوگا. ہاں, چند مفاد پرست یا سامراج کے نظام کو لانے والے جو دنیا کو اپنا ایک منڈی رکھنا چاہتے ہیں, بچڑ منڈی رکھنا چاہتے ہیں اپنی, جہاں چند بکرے کھانا کھا رہے ہیں, چند بکرے ذبح ہو رہے ہیں, وہ معاشرہ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور ایک شرافت کا, ایک اچھا معاشرہ, ایک انسانی معاشرہ, ایک خوبصورت معاشرہ, جس میں آپ لوگ نام لیں تو وہ کہیں کہ بھی پاکستان ایک اعلیٰ ترین معاشرہ ہے, ایک اعلیٰ مسلمانوں کا بڑا معاشرہ ہے, ایک ترقی پسند معاشرہ ہے, ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے. وہ نہ اس میں کوئی جہالت ہے, نہ اس میں کوئی ایکسپلائٹیشن ہے, نہ انسان بھوکے مر رہے ہیں, نہ غیر تعلیم کے بچے جو ہے وہ رہ رہے ہیں, نہ خواتین جو ہیں ان کی اموات ہو رہی ہیں, نہ دوسرے لوگوں کو نہ رزق ہے, نہ روٹی, نہ کپڑا اور مکان, سب کو ہم نے دینا ہے. اور وہ طریقے ہیں اس میں, اس سے دیے جا سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں کسی کوئی بات کی. لہذا اتنی بات میں نے کی ہے اس کتاب میں. میں پتہ نہیں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں بیان کرنے میں. تھینک یو ویری مچ. بڑی نوازش, آپ نے صحیح کوزے میں بنا.